انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار یعنی عقیدہ توحید سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو نہ ماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں نامراد ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان میں درج ذیل خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وسیع النظری اور اپنائیت۔ اس کلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق، مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالنے پوسنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اس کی ہمدردی اور محبت و خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ وہ اپنے اور پرائے سب کے کام آتا ہے۔ اس کی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود ہے۔ یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا قائل یعنی ماننے والا ہو، یا خدا کے اندر انسان کی محدود اور ادھوری صفات مانتا ہو، یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو۔ نمبر 2، خودداری اور عزت نفس۔ یہ کلمہ انسان میں آخری درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر اعتقاد اور یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اور بااثر نہیں۔ یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام طاقتوں سے بے نیاز یعنی آزاد اور بے فکر کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، اس کے دل میں کسی کی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا۔ یہ صفت سوائے عقیدہ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شرک، کفر اور دہریت کی لازمی خاصیت ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جھکے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے۔ نمبر 3، انکساری یعنی جھکاؤ اور عاجزی۔ خودداری کے ساتھ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا قائل یعنی اس کا کہنے والا کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوت، قابلیت اور دولت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے مقابلے میں عقیدہ الحاد یعنی لا مذہبیت کے ساتھ جب انسان کو کسی قسم کا دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کمال کو صرف اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ غرور پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں۔ نمبر 4، پاکیزگی نفس اور نیک عمل کا جذبہ۔ اس کلمے پر اعتقاد یعنی یقین رکھنے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور نیک عمل کے سوا اس کے لیے نجات اور فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، کسی کی طرفداری کیے بغیر عدل کرنے والا ہے، اور کسی کو اس کی خدائی میں کوئی دخل یا اثر حاصل نہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے کفارہ یعنی گناہ بخشوانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہتے ہیں، ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی۔ کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے۔ کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے بھروسے پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ اس کلمے کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے،
اور جس کی قوتیں بے پایہ یعنی لامحدود ہیں۔ یہ ایمان آدمی کے دل کو اعلیٰ درجے کی تسکین یعنی سکون و صبر عطا کرتا ہے، اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے، چاہے وہ تمام دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا ہی کیوں نہ دیا جائے، سارے اسباب تعلقات کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اسی کے بل بوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے جاتا ہے۔ یہ اطمینان قلب عقیدہ توحید کے علاوہ اور کسی عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرکین، کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے، اس لیے مشکلات میں بہت جلد مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی یعنی سوسائڈ تک کر گزرتے ہیں۔ نمبر 6، عزم و حوصلہ اور صبر و توکل کی صفت۔ اس کلمے کا اعتقاد انسان میں عزم و حوصلہ اور صبر و توکل یعنی ثابت قدمی کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اس میں پہاڑ جیسی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے اور دنیا کی ساری مشکلات، مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔ نمبر 7، نڈر اور بہادر۔ یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل 2 چیزیں ہوتی ہیں: جان و مال اور بال بچوں کی محبت، خدا کے سوا کسی اور کو بھی جان نکالنے پر قادر سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد یعنی یقین ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز تو اس لیے نکل جاتی ہے کہ اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری چیز تو اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ و تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے، اس کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں تلواروں کی باڑ، گولیوں کی بوچھاڑ اور فوجوں کی یورش سب ناکام رہ جاتی ہیں۔ جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے 10 گنی طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ اصحاب رسول کو آپ نے پڑھا ہوگا اور فلسطین کے جوانوں کو دیکھا ہوگا۔ مشرکین و کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے؟ ان کو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے۔ نمبر 8، قناعت اور بے نیازی کی شان۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد یعنی یقین انسان میں بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ حرص و ہوس اور رشک و حسد کے جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ ایسا انسان سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ عزت و طاقت، ناموری اور حکومت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلے میں مشرکین و کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان پر حرص و ہوس مسلط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت، خوشامد یعنی جی حضوری، سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرائع اختیار کرنے میں انہیں شرم تک نہیں آتی۔ دوسروں کی کامیابی پر رشک و حسد میں جلے مرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بڑی سی بڑی تدبیر بھی نہیں چھوڑتے۔ نمبر 9، خدا کے قانون کا پابند۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد یعنی یقین انسان کو خدا کے قانون کا پابند بنا دیتا ہے۔
इस कलमे पर ईमान लाने वाला यकीन रखता है कि खुदा हर छुपी और खुली चीज़ से बाखबर है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अगर हम रात के अंधेरे में और तन्हाई के गोशे में भी कोई गुनाह करें तो खुदा को उसका इल्म होता है। अगर हमारे दिल की गहराई में भी कोई बुरा इरादा पैदा हो तो खुदा तक उसकी खबर पहुंच जाती है। हम सब से छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते, सब से भाग सकते हैं मगर खुदा की सल्तनत से नहीं निकल सकते, सब से बच सकते हैं मगर खुदा की पकड़ से बचना गैर मुमकिन है। ये यकीन जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा इंसान अपने खुदा के अहकाम का मुती होगा। जिस चीज़ को खुदा ने हराम किया है वो उसके पास भी ना फटकेगा, और जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया है वो उसको तन्हाई और तारीकी में भी पूरा कर दिखाएगा, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी पुलिस लगी हुई है जो किसी हाल में उसका पीछा नहीं छोड़ती, और उसको ऐसी अदालत का खटका लगा रहता है जिसके वारंट से वो कभी भाग नहीं सकता। यही वजह है कि मुस्लिम होने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाना है। यह सिर्फ़ एक कलमा नहीं बल्कि अक़ीदा तौहीद और इस्लाम का मरकज़ है, उसकी जड़ है, उसकी क़ुव्वत का चश्मा है, यानी इस्लामी क़ुव्वत की नहरें यहीं से फूटती हैं। इसके सिवा इस्लाम के जितने एतक़ादात, अहकाम और क़वानीन हैं सब इसी बुनियाद पर कायम हैं, और उन सब को इसी मरकज़ से क़ुव्वत पहुँचती है। इसको हटाने के बाद इस्लाम कोई चीज़ नहीं रह जाता।